کیا کرنا چاہتے ہیں محمل، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں علینا، بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کا مطالبہ تو درست جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ازالہ کیا جائے. میری بات سنیے علینا کہ کیسے پچھلے 7 سال کا ازالہ کیا جائے گا، کیسے پچھلے 7 سال جو ملک کو اور عوام کو نقصان ہوا ہے، جو پولیٹیکل کیوس بنا ملک میں آیا ہے، پیدا کیا گیا ان عدالتی فیصلوں کی وجہ سے، کیسے اس کا ازالہ کیا جائے گا. پاناما کیس بالکل ری اوپن ہونا چاہیے. جو غلطیاں جو ماضی میں کی گئی ان کو ٹھیک بالکل کرنا چاہیے. فل بینچ کورٹ بالکل ہونا چاہیے. لیکن علینا میں یہاں پر یاد کراتی جاؤں سب کو کہ بات ہو رہی ہے کہ یہاں جی فوج اور عدلیہ 2 ہی ادارے ہیں. ان 2 اداروں کے بارے میں جو باجوہ لیکس آئی ہیں، جنرل باجوہ صاحب نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے وہ فروری 2021 تک عمران خان صاحب کے لیے سیاسی مداخلت کرتے رہے، جس کی وجہ سے سسٹم کو بھی مینج کیا گیا. بہت سارے عدالتی فیصلوں کے بارے میں بھی کون جاتا تھا، جنرل فیض جاتے تھے، کوئی اور جاتا تھا، اس طرح کی باتیں بھی کی گئیں. پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیونکہ صرف ایک ادارہ کر رہا تھا. لیکن دیکھیے بات یہ ہے علینا کہ پیچھے سے بیٹھ کر جو بھی انفلوئنس کر رہا تھا، لیکن عدالتی فیصلوں کے اندر وہ پھر نظر آیا. آپ پچھلی لسٹیں اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے کئی سالوں کے جو اس طرح کے سیاسی کیسز ہیں، آپ ان کی لسٹ بنائیں. آپ دیکھیں کہ ان میں سے جو میجورٹی کے کیسز کے بینیفیشری کون ہیں، پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب. اس کے باوجود بجائے اس کے کہ یہ 2 ادارے اگر مل کر اس طریقے سے کرتے رہے، جنرل باجوہ صاحب تو اپنی غلطی مان گئے، مریم نواز صاحبہ بالکل جنرل باجوہ صاحب کی تصویر بے شک نکال بھی دیں، لیکن وہ خود مانے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ملوث تھے، ادارہ کس طریقے سے ملوث تھا. تو جوڈیشری کو بھی اس چیز کا ادراک کرنا پڑے گا. جو سینئر قانون دان بار بار بات کر رہے ہیں ان کو بھی ادراک کرنا پڑے گا کہ غلطی پہ غلطی نہیں ہو سکی. آرٹیکل 63 ہے کہ جس طریقے سے ری انٹرپریٹیشن کی گئی، پورا کا پورا آئین ری رائٹ کر دیا گیا. وہ خالی ایک یہ ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس کی بات نہیں ہے لینا. اس کے اندر جس طرح سے ری انٹرپریٹ کیا گیا کہ پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری لیڈر، پولیٹیکل پارٹی کی میجورٹی، یہ سب کچھ اس کے بہت سارے کانسیکوینسز ہم نے دیکھے. ہم نے دیکھا پنجاب کے اندر کیا جو سیاسی فیصلے لیے گئے ان کے اوپر اثر انداز ہوئے یہ جوڈیشل فیصلے. یہ پھر ایک اور چیز ہے لینا، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے 2 ججز کے نام لیے، یا جس طریقے سے اس وقت پی ڈی ایم جو ہے پوری حکومت جو کہ کافی زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں، ایک آڈیو لیک بھی کسی کی آتی ہے. یہاں پر جو بینچز کی کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے اس کے اوپر بار کاؤنسلز بارہا بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ سب کو چیک کیا جائے. ویسے یہاں پر سیاستدانوں کو ان کی کردار کشی ہوتی ہے، ان کو فیصلوں کے اندر یا کامنٹس کے اندر ان کو سسیلین مافیا، ان کو جو ہے گاڈ فادر اس طرح کا کیا جاتا ہے. ایک آپ کے جج جن کی مبینہ آڈیو لیک آئی ہے، ان کو آپ نے بینچ میں شامل کر لیا. یہ کس طریقے کا یہاں پر جو ہے جسٹس ہو رہا ہے؟ یہ بات یہ ہے یعنی کہ جو کوئی فرانسک ہوا، کوئی ٹرائل چلا، کوئی تحقیق ہوئی، کوئی اتنا تو کر لیتے، چند فارمیلٹیز کر لیتے. بھٹی صاحب آپ بیسکلی بات یہ مجھے بتائیے کہ جب مانا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے سیاست میں مداخلت ہوئی، بینیفیشری عمران خان صاحب، اچھا یہاں پر اس طرح کے فیصلے بھی کیے نہیں میں آپ نے ابھی بات کی 2 سرونگ جج سپریم کورٹ کے، ان کی بات کی. نقصان ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن اگر عمران خان کے لیے دوبارہ وہ کہیں جی اپنی غلطی کا ادراک کرنا چاہیے اور یہ نہیں، عمران خان اور نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے، عمران خان اور نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے 2 سرونگ جج کا کہ جن میں کوئی ایک فارمیلٹیز ہوتی ہیں نا، فارمیلٹیز کریں جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے اور تحقیق ہو اور فیصلہ ہو، منظور ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک منٹ ہر سیاسی چیز جو ہے عدلیہ ٹھیک کرنا چاہتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ میں اگر بیٹھ کے انالیسس تو ٹھیک نہ کر سکوں، لیکن میں کہوں علینا آپ نے نا اینکرنگ نہیں ٹھیک کی، یہ ذرا لائٹ تو ٹھیک کرانا، یہ سیٹ نہیں رپورٹ کارڈ کا ٹھیک بنا. میں اپنا کام کر نہیں رہی، دوسروں کے سارے کاموں میں آگی. آپ کے اپنے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فرانسک ہوا آڈیو کا. بھٹی صاحب بات بتاؤں کیا ہے؟ ایک منٹ میمل الاؤ می، ایک منٹ بھٹی صاحب میمل الاؤ می. میٹر کرتی ہے اور پھر ایویڈنس بھی میٹر کرتی ہے. بھٹی صاحب بات یہ ہے، اوکے بھٹی صاحب ایک منٹ جی آپ لوگ دونوں جو بات کریں وہ اپنی اپنی جگہ اس طرح سے درست کہ ہاں جہاں پر ہم عدلیہ کی خاموشی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کو لینا چاہیے تھا نوٹس اس بات کا اور تحقیقات کروانی چاہیے تھی، وہاں بھٹی صاحب یہ پوائنٹ بھی بڑا ویلڈ ہے کہ اگر یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے، جانبداری کا تاثر پیدا ہو گیا ہے، تو پھر کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ عدلیہ اپنے آپ کو سیف گارڈ کرتی اور ایک فل کورٹ تشکیل دے دیتی یا مزید تنقید کا موقع نہ دیتی؟ تو یہ ذرا ایسا طریقہ ہو سکتا تھا اس چیز کو، معاملے کو سالو کرنے کا. میں یہ کہوں کہ جو ان کے عدلیہ کے فیصلوں کی وجہ سے جو پولیٹیکل کیوس ہے نا،
पिछले 7 साल से। ये इस इकोनॉमिक क्राइसिस से भी बड़ा केओस है, इसकी गलतियों का इसी की वजह से हमें इकोनॉमिक क्राइसिस भी भुगतना पड़े। भट्टी साहब मुझे, मेमन भट्टी साहब प्लीज मुझे अलाउ कीजिएगा एक ब्रेक।